بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام خالد ظفر ہے۔ ٹیلی ویژن ریڈیو کا میں آرٹسٹ ہوں اور ایک دو فلموں میں بھی کام کیا ہے، وہ پھر وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ اچھا، آج میں جو بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے وہ ہے ریڈیو سے ہی متعلق، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ بظاہر وہاں پہ آپ کو کون کون ملے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 70s کے جتنے بھی آرٹسٹ تھے اس زمانے میں وہ ریڈیو پر بھی آتے تھے، کام کرتے تھے، جیسے محمود علی ہیں، قاضی واجد ہیں، سبحانی بھائی یونس ہیں، ایس ایم سلیم ہیں، ظفر صدیقی ہیں، اور یہ تو ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہی رہتے تھے ان کو۔ ظہور احمد صاحب ہیں، مشتاق احمد صاحب ہیں جو خبریں پڑھتے تھے، مشتاق احمد ڈراموں میں بھی کام کرتے تھے، اور اسی طرح سے ذہین طاہرہ ہیں، زینت یاسمین ہیں، نیلوفر عباسی ہیں، عرش منیر ہیں، طلعت حسین کی والدہ، اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا، اللہ بخشے، وہ بھی تھیں، اور پھر ہمارے ایک ریڈیو کے اناؤنسر بھی تھے، ہیں، اب تو نہیں ہیں ریڈیو پہ، لیکن وہ اللہ انہیں صحت دے، ان کی والدہ بھی تھیں وہاں اسٹاف آرٹسٹ۔ تو یہ سب کچھ لوگ تھے۔ محمد یوسف صاحب تھے، کیپسٹن ہٹ پریڈ، یہ پروگرام ان کا آتا تھا سیٹرڈے کے دن دوپہر کو، بہت شوق سے دیکھتے تھے۔ اچھا خیر، وہ ٹیپ ریکارڈر والی بات ہو گئی، ہم نے وہ سب مذاق کیا اور وہ دل میں ٹھان لیا کہ یار اب اتنا اپروول ہو گیا ہے گھر سے، تو اب یہ ریڈیو پہ تمہارے لیے کام کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو میں جناب، میرے والد ایک رسالہ نکالتے تھے مذہبی، تو بصیر نام تھا اس کا، اس کے جو ہمارے یہاں ایڈیٹر تھے وہ تھے حسین اعظمی صاحب۔ تو میں اکثر ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کے کمرے میں ٹیبل پہ باتیں چیتیں ہوتی تھیں، تو اس میں مجھے کلیو ملا کہ یاور مہدی صاحب مرحوم اللہ بخشے وہ ان کے دوست ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حسین اعظمی صاحب مجھے بھی لے چلے، ریڈیو پہ بڑا شوق ہے۔ کہنے لگے چلو۔ اچھا، میں اس وقت میٹرک کر چکا تھا۔ کسی دن ہم دونوں گئے ریڈیو پاکستان، بس میں نہیں، ہاں بس میں گئے، اور وہاں ریڈیو پہ اترے، اور وہاں اندر انہوں نے پرچہ بنوایا ریسیپشن سے، تو یاور مہدی صاحب سے ہم ملے، تو یہ سلام دعا ہوئی۔ انہوں نے بتایا حسین اعظمی صاحب نے، بھائی یہ بچہ ہے، یہ ریڈیو پہ کام کرنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، کون سی کلاس میں ہوں؟ میں نے کہا میٹرک۔ کہنے لگے بیٹا انٹر کر کے آنا۔ تو بھائی میں نے کہا 2 سال اور چلے، میں نے کہا میں انٹر کر کے آ جاؤں گا۔ واپس آ گئے ہم۔ اب میں نے انٹر کیا، انٹر کرنے کے بعد پھر حسین اعظمی صاحب سے کہا اب چلیں، پھر ہم گئے ریڈیو پاکستان۔ تو یاور بھائی نے پوچھا ہاں بھائی اب کس کلاس میں ہوں؟ میں نے کہا سیکنڈ ایئر کر لیا۔ کہنے انٹر ہو گیا ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو کہنے لگے ایسا کرو تم بزم طلبہ میں آڈیشن دے دو۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، بزم طلبہ کا ہم نے معلومات کی، پتہ چلا اس کے انچارج ہیں قمر جمیل مرحوم، اس کے انچارج ہیں۔ تو قمر جمیل وہی شاعر ہیں جنہوں نے نثری نظم، یعنی اس کے بانی تھے وہ قمر جمیل صاحب۔ خیر میں وہاں گیا، ہمارے ایک کزن ہیں، دوست ہیں جاوید میاں، وہ ان سے ان کی یاد اللہ تھی، تو وہ لے گئے کہ چلیں جی آئیں آپ کو ہم قمر جمیل سے ملواتے ہیں۔ خیر قمر جمیل صاحب ملے، بہت اچھی طرح بات چل، سادہ آدمی، بالکل سادہ منش، مطلب کوئی تو تا یہ وہ کچھ نہیں، سیدھے سیدھے۔ کہہ رہے عامیہ کیا کرتے ہو یہ وہ؟ میں نے اپنا تعارف کرا دیا، جی میں ریڈیو پہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی ٹیبل پہ اخبار رکھا ہوا تھا، کہنے لگے یہ پڑھ کے سناؤ۔ میں نے اخبار پڑھ دیا، کہنے لگے بس تم پاس ہو گئے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ مذاق کر رہے ہیں۔
اخبار پڑھا اور میں پاس ہو گیا. اچھا اخبار کی کہانی یہ بتاؤں کہ وہ جو میں نے اخبار پڑھا تھا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. ہمارے محلے میں ایک دکان تھی اور جن کی وہ دکان تھی ان کے جو بہنوئی تھے سالے، ان کے جو سالے تھے وہ نابینا تھے. تو وہاں صبح اٹھ کے وہ دکان پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اکڑوں کرسی پہ، اور پھر میں بھی وہاں چلے جاتا تھا. تو کہتے تھے یار خالد مینو آج دی خبراں تے سنا. تو میں اخبار لے کے ساری خبریں سناتا تھا، اداریہ سناتا تھا. غرض یہ کہ گھنٹے بھر کی میری پریکٹس ہوتی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں یا ہو رہی ہے مجھ سے انجانے میں. تو بہرحال وہ میں روز کرتا تھا. اس سے کیا ہوا کہ میں اسٹریسز اور پازز وہ قدرتی طور پہ میرے ہوتے چلے گئے، یعنی مثبت ڈائریکشن میں، کیونکہ مجھے وہ جو نابینا تھے ان کو سمجھانا بھی تھا. تو یہ بات ذہن میں آئی کہ ذرا یار اس طرح سے کرو. خیر وہ سلسلہ مہینوں چلا. اب میں نے وہاں اخبار پڑھ دیا جو کہ میری پریکٹس میں تھا، اور بغیر رکے بغیر اٹکے وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یار پاس. میں نے جاوید میاں کی طرف دیکھا اور پھر مسکرایا. میں نے کہا یار اس طرح کوئی آڈیشن ہوتا ہے، نہ مائک ہے نہ اسٹوڈیو ہے نہ کوئی ریکارڈنگ ہوئی ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا. خیر ہم آ گئے. اس کے بعد جناب ہمیں پروگرام ملنا شروع ہو گئے. کمپیئرنگ ملی وہ کر لی، نیوز ریڈنگ ملی وہ کر لی. کبھی کبھی خاکے یا ڈرامے ہوتے تھے بزم طلبہ میں، وہ اس میں بھی چانس مل جاتا تھا، وہ بھی کر لیے. اچھا یہ سب ہو رہا ہے نان پروفیشنل یونیورسٹی کے لیول پہ، کہ یہ طلبہ کا یہ پروگرام ہے اور بزم طلبہ ہے، اس میں آرٹسٹ بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تقریری مقابلے بھی ہوتے تھے، کتابوں پر بحث بھی ہوتی تھی. وہیں پر اس دور میں یہ جو اس وقت کراچی کے میئر ہیں، ان کے والد کا نام ہے وہاب صدیقی، ان کے والد تھے، اور وہ ہمارے محلے میں رہتے تھے اور ہیپی ڈیل اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو تھے. تو یہ مرتضیٰ وہاب ہیں، ان کے والد کی بات کر رہا ہوں، جن کی وائف فوزیہ وہاب، جو او ایم آئی ہاسپٹل میں غالباً ان کا کوئی آپریشن تھا پتے کا کسی چیز کا، تو اس میں وہ جانبر نہ ہو سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ بخشے. اور وہ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج کہیں ہے سندھ میں، لاڑکانہ میں یا کہیں پہ، اس کی وہ کرتا دھرتا بھی تھیں. تو یہ جناب یہ سب لوگ تھے. اچھا وہاب صدیقی کا ذرا کتابوں سے رغبت تھی تو وہ کتابوں کے حوالے سے وہ آتے تھے. تو اس طرح ایوب خاور صاحب، وہ بھی ہمارے کولیگ تھے. ایوب خاور جو پاکستان ٹیلی ویژن میں پروڈیوسر ہے، سینئر پروڈیوسر ہے، بہت ڈرامے کیے انہوں نے. تو ہمارے ساتھ وہ ایکٹنگ کرتے تھے، ریڈیو پہ براڈ کاسٹنگ صداکاری کرتے تھے. پھر میرے ساتھ ریڈیو پہ بزم طلبہ میں شہزاد رضا، زیبا شہناز، فرید خان، طلعت اقبال مرحوم، اور بہت سارے تھے، وسیم صدیقی. تو اس طرح یہ ان میں سے کچھ بہت نامور ہو گئے. وسیم صدیقی بعد میں رائٹر بن گئے تھے اور ٹی وی پہ ڈرامے لکھتے تھے. بہت سارے لوگ تھے. تو یہ سب چلتا رہا. اچھا اس میں ایک بات تھی، ہم سبھی اسٹوڈنٹ تھے اور میرے پاس اب موٹر سائیکل بھی تھی، تو تھوڑے حالات بہتر ہو گئے تھے. 4.5 روپے کا 1 گیلن پیٹرول ملتا تھا. تو 4.5 روپے کا 1 گیلن پیٹرول ڈالا، ہفتہ 10 دن 8 دن چل جاتا تھا. تو اب کینٹین میں جاتے تھے ہم لوگ، دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگ رہی ہے بہت تگڑی. کینٹین میں کیا کیا ہوتا تھا جی، 2 ڈھائی بجے تک تو کھانا مل جاتا تھا. کھانا کیا؟ شامی کباب، کڑی،
چاول یا کڑی روٹی اور ایک آدھ کوئی سبزی یا سالن. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، میں، شہزاد، فرید خان. اچھا اب میں جا کے بیٹھا ٹیبل پہ، اب میں نے تو اپنے 10-15 روپے رکھے ہوئے ہیں کھانے کے. اب اس میں 10-15 روپے میں کھانا تو 2-4-5 روپے کا ہوتا تھا. اب میں نے کھانا شروع کیا، ادھر سے شہزاد آیا، ادھر سے فرید خان آیا، اور یار کیا حال ہے خالد، ایکٹنگ ویکٹنگ کر رہے ہیں وہ. میں ٹھیک ہے. ابے یار کیا کھا رہا ہو تم، یہ ابے بڑے بس، ابے یار ہری مرچیں تو لاؤ. اب ہری مرچیں یوں منگائی جاتی تھیں کہ کڑی کم استعمال ہو، کڑی کم استعمال ہو اور منہ میں مرچیں بھی لگی اور ذائقہ بھی آئے. بس جناب اس طرح ہم 3 آدمی ایک کڑی میں، چپاتیاں 2-4 بڑھ جاتی تھیں، اس میں گزارا ہو جاتا تھا سب کا. کم پیسوں میں گزارا کرتے تھے، لیکن کوئی شکوہ نہیں تھا. ہاں، بزم طلبہ کے پروگرام سے جو ہمیں ملتے تھے 20 روپیہ، 20 روپیز پر پروگرام. تو اگر کسی دن کام مل گیا تو آج کے 20 روپے ہو گئے، اور چیک 1 دن 2 دن بعد مل جاتا تھا. تو چیک لے کے ہم کینٹین میں ہی جاتے تھے اور کینٹین والے کو دیتے تھے 20 روپے والا چیک. وہ کیا کرتا تھا، 19 روپے ہمیں دیتا تھا، 1 روپیہ کاٹتا تھا وہ چیک پہ. 19 روپے ہمیں مل گئے کیش کے کیش، نہ بینک جانا پڑا نہ جمع کرانا پڑا. وہ بعد میں اوپن کرا لیتا تھا پروڈیوسر سے کہہ کے، اور پھر وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا. اس طرح سے ہم لوگ گزارا کرتے تھے، مگر شکوہ کبھی نہیں کیا. خوش رہے بھائی، اسی جستجو اور اس میں تھے کہ یار ہماری شناخت ہو جائے، کسی طرح سے ہم لوگوں سے تعریف حاصل کریں کسی طرح سے. تو یہ بھی تھا. بتائیں گے پھر اور قصے. خیال رکھیے اپنا، اپنے اطراف کے لوگوں کا. مہنگائی بہت ہے، مجبوریاں بہت زیادہ ہیں، اتنی ہیں کہ پہلے تو آدمی دوا کے لیے روتا تھا، اب تو روٹی کے لیے رو رہا ہے. روٹی نہیں مل رہی، بجلی نہیں ہے، یہ دیکھیں بند پڑا ہے پنکھا. تو مطلب رہ رہے ہیں. اللہ ہمیں سکون سے رکھے، آمین. اور آپ کو بھی عافیت میں سکون سے رکھے. اللہ حافظ.